أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے غریب عزیزوں کے ساتھ، اپنے یتیموں کے ساتھ، اور بیچار اور وہ لوگ جو مدد کے اہل ہیں ان کے ساتھ ہم حسن سلوک سے، اور پھر ساتھ رہنے والے پڑوسی اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اس میں خاص طور پر بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس بمؤمن من لم یأمن جارہ بوائقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے جس کی شر انگیزیوں سے اس کا پڑوسی تنگ ہو اور اس کا پڑوسی نہ بچ سکے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے اس کے پڑوسی کو کوئی گزند اور کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ایک اچھا معاشرہ تو تبھی بنے گا جو آپ کا ہم دیوار ہے، آپ بھی اس کا خیال رکھیں، وہ بھی آپ کا خیال رکھے۔ اور اس سلسلے میں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کی ایک روایت ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا، اور اس سے ناظرین گرامی آپ کو اندازہ ہوگا کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما زال جبریل یوصینی بالجار، لگاتار جبرائیل امین علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کرتے رہے۔ جب بھی جبرائیل میرے پاس آتے تو مجھے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا فرماتے کہ اللہ نے کہا ہے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان گزرنے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصے دار تو نہیں بنا دے گا۔ یعنی گویا ٹھیک ہے کہ پڑوسیوں کو وراثت کا حصے دار نہیں بنایا گیا، وراثت کے حصے دار تو میں مر جاؤں گا، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے والدین، میرے بھائی بہن، میری بیوی، وہ میرے وارث ہیں، میرے قریبی رشتہ دار وارث ہیں، پڑوسی یقیناً وارث نہیں ہیں۔ لیکن عربی میں یہ ایک کہنے کا انداز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قدر مجھے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا کہا جبرائیل نے، مجھے گمان ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ شاید پڑوسیوں کو وراثت میں شریک کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہمیت دی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو۔ آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے ابو ذر، اذا طبخت مرقۃ، جب تم گھر میں تمہارے ہنڈیا پکے اور شوربہ بنے، فاکثر ماءہ، اس میں پانی کو بڑھا لیا کرو، یعنی شوربے کو لمبا کر لیا کرو، اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو، وتعاہد جیرانک، اور اس میں سے کچھ اپنے پڑوسیوں کو بھیج دیا کرو، تاکہ پڑوسی اگر وہ ویسا پکوان نہ پکا سکتے ہوں انہیں محرومی کا احساس نہ ہو۔ ایک اور حدیث اس ضمن میں عرض کرتا ہوں، اور یہ میں ترمذی شریف سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاصحاب عند اللہ تعالی، اللہ کی نظر میں وہ لوگ سب سے بہتر ہیں، خیرہم لصاحبہ، وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے، اپنے ملنے والوں کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ اللہ کی نظر میں وہ شخص اچھا ہے جو اپنے فیلو ورکرز کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے اعزاء اقربا کے لیے بہتر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، کہ
اللہ کی نظر میں وہ پڑوسی سب سے بہتر پڑوسی ہے جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ اسلامی تعلیمات ہیں اور یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اور آپ نے جس نسل کو تیار کیا انہی تعلیمات کی روشنی میں، اور آج یہ تعلیمات ہماری نظروں سے محو ہو گئی ہیں۔ ایک گھر میں شادیانے بجتے ہیں، ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ساتھ والے گھر میں آج ایک مرد پڑی ہے جو تدفین کے انتظار میں ہے۔ اگر ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا تو وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلامی تعلیمات آداب معاشرت کے سلسلے میں بہترین کتاب یہ وہ امام نووی کی ہے، ریاض الصالحین۔ انہوں نے وہ آداب معاشرت سے متعلق ساری احادیث اس میں اکٹھی کر دی ہیں، اور مشرق بعید کے ممالک میں یہ کتابیں ہر دلہن کو دی جاتی ہے یہ کتاب۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ مغرب جہاں سے الغزو الفکری، یہ فکری یلغار ہو رہی ہے، تہذیبی یلغار ہم پہ ہو رہی ہے، امریکہ میں پتہ نہیں کتنی ریسرچز ہوئی اس بات پہ کہ ملائیشیا، انڈونیشیا، برونائی دارالسلام کے سلیبس سے اس کتاب کو کسی طرح نکال دیا جائے۔ ناظرین گرامی، آج کے نوجوانوں کی تربیت اس طرح کی جائے کہ وہ اسلامی آداب معاشرت سے آگاہ رہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ شکریہ جی۔